فیفا کی آزاد اخلاقی کمیٹی نے گیانا فٹ بال فیڈریشن کے سابق جنرل سیکرٹری ایان ایلوس پر خواتین عملے کے ارکان کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے بعد فٹ بال سے متعلق تمام میوں سے 5 سال کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ فیفا نے ایلوس پر 20,000 سوئس فرانک 25,500 کا جرمانہ بھی اس بات کا تعین کرنے کے بعد کیا کہ اس نے جسمانی اور ذہنی سالمیت کے تحفظ، عہدے کے غلط استعمال اور عمومی فرائض سے متعلق فیفا کوڈ آف ایتھکس کی دفعات کی خلاف ورزی کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاع نے ایران سے فائر کیے گئے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کو روک دیا، جبکہ مشتبہ ڈرون حملے کے بعد فجیرہ میں تیل کی تنصیب میں آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ تہران نے سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے ساتھ قطر، اردن، سعودی عرب اور کویت نے متحدہ عرب امارات پر مشتبہ ایرانی حملے کی مذمت کی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے وسطی چین اور اس کے آس پاس کے علاقے میں آتش بازی کا سامان بنانے والی فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 26 افراد کی ہلاکت اور 61 کے زخمی ہونے کے بعد تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ شی کا منگل کو یہ حکم وسطی ہنان صوبے کے ایک 5 ملین آبادی والے شہر لیوجانگ میں ہواشینگ آتش بازی کے پلانٹ میں دھماکے کے ایک دن بعد آیا ہے۔ شاومی 17 سیریز ایک بار پھر نئی لیکس میں سامنے آئی ہے، جس میں مکمل تفصیلات، ڈیزائن کی تفصیلات اور لانچ سے قبل متوقع قیمتوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ابتدائی رپورٹس نے تجویز کیا تھا کہ لائن اپ مئی کے اوائل میں شروع ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد سے آلات متعدد سرٹیفیکیشنز اور لسٹنگز میں نمودار ہوئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ کراچی میں شدید گرمی کی لہر کی وجہ سے کم از کم 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جب درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا، جو کہ 2018 کے بعد شہر میں ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ ہے۔ امدادی تنظیموں ایدی فاؤنڈیشن اور چھیپا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے اطلاع دی ہے کہ زیادہ تر متاثرین شہر کے مختلف حصوں سے ملے ہیں، جن میں سے کئی نامعلوم۔ کراچی انتظامیہ نے عید الاضحیٰ سے قبل شہر بھر میں 21 مویشی منڈیوں کی منظوری دے دی ہے۔ تمام اضلاع میں سائٹس کی تقسیم، جبکہ موسمی سرگرمیوں کے انتظام کے لیے متعدد حکام کو نگرانی تفویض کی گئی ہے۔ سرکاری منصوبے کے مطابق 4 مارکیٹیں مستقل سہولیات کے طور پر کام کریں گی، جبکہ 17 عارضی بنیادوں پر قائم کی جائیں گی۔ 6 مارکیٹوں کا انتظام کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن KMC کرے گا، جبکہ بقیہ ڈپٹی کمشنرز اور ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز TMCs کی نگرانی میں آئیں گی۔ متحدہ عرب امارات میں وزارت تعلیم نے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے اور ملک بھر میں آن لائن لرننگ کو منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ہدایت کے مطابق منگل 5 مئی 2026 سے جمعہ 8 مئی 2026 تک متحدہ عرب امارات میں تمام نرسری، سرکاری اور نجی اسکول آن لائن کلاسز کا انعقاد کریں گے۔ یورپی کمیشن نے رکن ممالک کو مشورہ دیا ہے کہ وہ چینی نیٹ ورکنگ آلات کو سپلائرز جیسے ہواوے اور زد سے اپنے ٹیلی کام انفراسٹرکچر سے خارج کر دیں۔ یورپی کمیشن کے ترجمان کے ذریعہ مشترکہ رہنمائی قانونی طور پر پابند اصول نہیں ہے، تاہم یہ یورپی یونین میں چینی نیٹ ورکنگ آلات کے استعمال کو محدود کرنے کی جانب واضح اقدام کا اشارہ دیتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اب کوئی دور کی وارننگ نہیں رہی، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جو پوری دنیا میں موسمی نظاموں، معیشتوں اور انسانی سلامتی کو نئی شکل دیتی ہے۔ پاکستان اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے لیے اس کے اثرات فوری اور شدید ہو رہے ہیں کہ PK وزیر اعلیٰ نے نوٹ کیا کہ صوبے کو آب و ہوا سے متعلق خطرات کے بڑھتے ہوئے اسپیکٹرم کا سامنا ہے، جن میں دریا اور فلٹ برفانی جھیلوں کے سیلاب، طویل خشک سالی، گرمی کی لہریں، شہری سیلاب اور ویکٹر سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا پھیلاؤ شامل ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ان واقعات کے پیمانے اور تعدد میں مزید اضافہ متوقع ہے، جس کے لیے فوری اور مستقل کارروائی کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد نادرا کے سابق چیئرمین طارق مل کو امریکہ میں قائم کمپنی اوکٹا نے دنیا کے 25 بڑے شناختی لیڈروں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ فہرست اوکٹا وینچرز کی طرف سے۔ اوکٹا کی وینچر انویسٹمنٹ آرم آگے کی سوچ رکھنے والے ڈیولپرز، حکمت کاروں، کاروباری رہنماؤں اور سرکاری ملازمین کی متنوع تالیف ہے۔ صوبہ ہنان میں آتش بازی کے کارخانے میں دھماکے کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہو گئے ہیں، جس سے صدر شی جن پنگ نے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، سرکاری میڈیا نے منگل کو رپورٹ کیا۔ CCTV اور جنہوا کی رپورٹوں کے مطابق لیویانگ ہنان کے دارالحکومت چانگشا کی انتظامیہ کے تحت اور آتش بازی کے سامان کی تیاری کا مرکز پیر کو تقریباً 4:40 بجے 840 جیم پر ہوا۔
جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے تحریر کردہ فیصلہ نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کونسل کی 2025 کی رائے کو کال عدم اور باطل قرار دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایڈوائزری باڈی نے آرٹیکل 230 کے تحت اپنے آئینی مینڈیٹ سے تجاوز کیا۔ اسلام آباد ایک تاریخی فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ IHE نے فیصلہ دیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو افراد کے مجرمانہ جرم پر رائے دینے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔ یہ فیشن کی سب سے بڑی رات ہے۔ مشہور شخصیات 2026 کے میٹ گالا میں اس سال کے تھیم کاسٹیوم آرٹ کے ساتھ پہنچے، جہاں منتظمین نے حاضرین سے شاہانہ اور سنکی ڈریس کوڈ کے ساتھ تجربہ کرنے کو کہا۔ مانچسٹر سٹی کے مینیجر پیپ گواردیولا نے اعتراف کیا ہے کہ پریمیئر لیگ ٹائٹل کی دوڑ ان کی ٹیم کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے جب وہ ایورٹن میں 3-3 سے ہنگامہ خیز ڈرا پر منعقد ہوئے تھے۔ یہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، پہلے یہ تھا اب نہیں، گواردیولا نے پیر کو میچ کے بعد کہا۔ ایران نے امریکہ پر آبنائے ہرمز میں 5 شہریوں کی ہلاکت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی افواج نے اسلامی انقلابی کے بجائے آبی گزرگاہ میں مسافر جہازوں پر حملہ کیا، جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ منگل کو یہ دعویٰ امریکی ایڈمرل بریٹ کوپر کے اس بیان کی تردید کرتا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سینٹرل کمانڈ فورسز نے IRGC کے 6 جہازوں کو ڈبو دیا تھا جنہوں نے آبنائے حرم سے پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو نکالنے کے امریکی مشن میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تھی۔ 4 سدہ معروف عالم دین مولانا محمد ادریس منگل کو نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے میں 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ مولوی کی لاش کو بعد ازاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس مصروف ری سائیکلنگ پلانٹ میں دھول پھیلی ہوئی ہے اور ہاپرز اور کنویئر بیلٹس کا مستقل شور اس میں کام کرنے کے لیے ایک مشکل ماحول بناتا ہے۔ رنہم مشرقی لندن میں یہ سہولت شارپ گروپ کی ملکیت ہے، جو ایک فیملی کے ذریعے چلائی جانے والی اسکیپ اور ویسٹ مینجمنٹ فرم ہے۔ پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے اثرات سے دوچار، ایشیا اب مضبوط النینو حالات کے امکان کا سامنا کر رہا ہے، جو توانائی کی طلب میں اضافہ، پن بجلی کا حصول اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ النینو ایک قدرتی طور پر رونما ہونے والا موسمیاتی رجحان ہے جو ہواؤں، ہوا کے دباؤ اور بارش کے نمونوں میں دنیا بھر میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے کیونکہ آبنائے ہرمز میں تشدد نے امریکہ اور ایران کے درمیان نازک جنگ بندی پر شکوک پیدا کر دی ہیں۔ برینٹ کروڈ دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں کا بنیادی معیار پیر کو تقریباً 6% بڑھ کر $114.44 فی بیرل ہو گیا۔ خلیج میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھ رہی ہے جب متحدہ عرب امارات نے کہا کہ اس نے ایران سے فائر کیے گئے 15 میزائل اور 4 ڈرونز کو روکا اور خبردار کیا کہ وہ غدارانہ حملوں کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پیر کے روز ہونے والے یہ حملے 8 اپریل کو ایران اور امریکہ کے جنگ بندی پر رضامندی کے بعد پہلی بار متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا گیا۔ جب بات AI کی مزدوروں کی نقل مکانی کی صلاحیت کے بارے میں آتی ہے تو جینسن ہوانگ کا خیال ہے کہ امریکی کارکن کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیر کی رات MSNC کے بیکی کے ساتھ ایک بات چیت کے دوران، جس کی میزبانی ملکن انسٹیٹیوٹ ایک اقتصادی پالیسی تھنک ٹینک ہے، جویل انویڈیا کے CEO نے کہا کہ یہ صنعتی پیمانے پر ملازمتیں فراہم کرنے والا ہے، نہ کہ بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا مرکز، جس کے نام نہاد اکثر اس پر الزام لگاتے ہیں۔ بات چیت کے دوران متعدد مختلف موضوعات پر بات کی گئی، لیکن ایک مرکزی موضوع جو واپس آتا رہا وہ تھا AI صنعت کے ارد گرد جاری معاشی اضطراب، اور کیا یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں امریکیوں کو قانونی طور پر پریشان ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر کوئک نے نوٹ کیا، یہ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے، کیا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے کہیں بڑی نقل مکانی ہے جو زیادہ عدم مساوات کا باعث بنتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں کیا؟ 2 سرکاری گیس یوٹیلیٹیز اگلے مالی سال کے لیے ٹیرف میں زبردست اضافے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ ریگولیٹر صارفین سے وصول کیے جانے والے گیس کے بے حساب نقصانات کے الاؤنس میں بدریج کمی کا وزن کر رہا ہے۔ آئی لینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے مالی سال 2026-27 کے لیے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ اور سوئی سدرن گیس کمپنی کی ٹیرف پٹیشنز پر غور کرنے کے لیے 12 اور 13 مئی کو لاہور اور کراچی میں عوامی سماعتیں طلب کی ہیں۔ آبنائے ہرمز ایک خطرناک حد تک پھنس جانے کے ساتھ عالمی توانائی کی منڈیاں اپنی تاریخ کے سب سے غیر یقینی دور میں داخل ہو چکی ہیں۔ گزشتہ ماہ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے پیش گوئی کی تھی کہ تیل کی طلب اور رسد دونوں میں
गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफा सस्त रहेगा। इससे न सिर्फ सप्लाई में खल पड़ता है बल्कि आलमी मईशत भी कमज़ोर होती है। तेल की मंडियां उतार चढ़ाव, कुल्त और बढ़ती हुई कीमतों के ज़रिए देरपा बहरान का जवाब दे रही हैं। आय इंतबाह के तलब की तबाही एक संगीन हकीकत की तरफ पॉइंट्स को फैलाएगी। बुलंद कीमतें मुआशी सरगर्मियों को रोक रही हैं, ख़ास तौर पर दरामदी तवानाई पर इन्हिसार करने वाले ममालिक जैसे कि पाकिस्तान। मुझे एक एतराफ़ करना है, मैं बचपन से बहुत दौड़ था जब हैरी पॉटर की किताबें सामने आईं और उनसे तारीफ़ करवाने के बाद मैंने उन्हें सांस लिया। मैंने उन्हें सिर्फ नहीं पढ़ा बल्कि अशात की तारीख़ भी नोट की और उन लोगों में शामिल था जो उसकी रिलीज़ के मौके पर ताज़ा तरीन कापी उठाएंगे और फिर उन्हें दोबारा पढ़ें। ये तहम कुछ साल पहले था, मैं कुछ अरसे से सीरीज़ में वापस नहीं आया हूँ, लेकिन एक बार एक परस्तार और ये सब कुछ जादूगर दुनिया के अल्फाज का छिड़काव अब भी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में यहाँ और वहाँ पॉप अप होता है, और कभी कभी ज़्यादा। अमेरिका का कहना है कि ईरान की जानिब से हरमज़ में जंगी जहाज़ पर हमले के दावे के बाद कई ईरानी किश्तियाँ तबाह कर दी गईं। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरानी अफवाज ने अमरीकी जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो ज़मीन से उड़ा दिया जाएगा। ड्रोन हमले के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात की बंदरगाह पर फायरिंग, 3 हिंदुस्तानी शहरी ज़ख्मी, आबनाए में कोरियाई जहाज़ को नुकसान पहुंचा। शिपिंग ग्रुप का कहना है कि आबनाए के ज़रिए आमदुर अफ्त अब भी मुमकिन नहीं। ईरान का कहना है कि अमरीकी जंग बंदी की तजवीज़ जायज़ा के तहत डार्क ओपर ने सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वाशिंगटन दबई। कई हफ्तों की कशीदगी के बाद आबनाए हरमज़ में एक बार फिर दुश्मनी छिड़ गई, क्योंकि अमरीकी फ़ौज ने 6 ईरानी किश्तियों को तबाह करने का दावा किया है, जबकि तेहरान ने आबनाए में दाखिल होने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाने के अलावा मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले ने, जिसने दूसरी सूरत में मुतनाज़ा वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू प्रोजेक्ट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उसकी मार्केट वैल्यू में नुमाया इजाफा हुआ और तकरीबन 70 नए आला मालियत वाले सरमायाकारों को राग़िब किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी उन सरमायाकारों को राग़िब किया। ताहम ज़राए ने डान को बताया कि क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले ने अपना अपार्टमेंट CR 2022 में पहले ही फ़रोख्त कर दिया था और ये प्रॉपर्टी अब शाहिद नसीर के नाम पर रजिस्टर्ड है। जीव थर्मल स्टार्टअप फर्वो एनर्जी ने पीर को कहा कि वो अपनी इब्तदाई आवामी पेशकश में 3 बिलियन तक इकट्ठा करने की उम्मीद रखती है। कंपनी की कीमत 5 बिलियन तक होगी अगर हिस्सेस उसके 21 से 24 कीमत के हदफ के ऊपर फ़रोख्त होते हैं। ये इस साल के शुरू में मुबीना तौर पर उससे दोगुना है, जब उसने IPO अमल शुरू करने के लिए एस के पास खफिया तौर पर कागजी कार्रवाई की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मशरक़ी जमहूरिया कांगो DRC में एक बागी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इल्ज़ाम लगाया है। पीर को शाया होने वाली एक नई रिपोर्ट में हुकूक ग्रुप ने कहा कि अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF कत्ल, अगवा, जबरी मुशक्क़त और शादी, ख़वातीन और लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती और बच्चों के इस्तेहसाल के मुतादिद वाक़यात के पीछे है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने आबनाए हरमज़ में 7 ईरानी 30 कश्तियों को मार गिराया है, क्योंकि वाशिंगटन बड़ी हद तक बंद आबी गुज़रगाह के ज़रिए खलीज में फंसे हुए बहरी जहाज़ों की रहनुमाई करना चाहता है। मुत्तहिदा अरब इमारात और जनूबी कोरिया दोनों ने पीर को अहम चैनल में बहरी जहाज़ों पर हमलों की इत्तला दी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने यह भी कहा कि ईरानी हमले के बाद फजीरा की तेल की बंदरगाह पर आग लग गई। पहली नज़र में गुज़श्ता हफ्ते मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में एक सड़क चहल कदमी करने वाली एक फ्रांसीसी सिराबा पर बिला उश्ताल हमला इंतबाह के बगैर हुआ। ताहम इसराइल में रहने वाले तकरीबन 1,80,000 ईसाइयों के लिए और मशरक़ी यरूशलेम में रहने वाले 10,000 या उससे ज़्यादा ईसाइयों के लिए ये हमला बदसलूकी हमला और धमकाने के बढ़ते हुए वाक़यात में ताज़ा तरीन है, जिसके बारे में कम्युनिटी का कहना है कि इसराइल के इंतहाई दाई बाजू की कौम परस्ती की तरफ माइल होने के साथ साथ उसमें इजाफा हुआ है। हतक आतिशजनी के वाक़यात तवज्जो मबजूल कराते हैं। थोकने तौहीन करने और हतक आमीज़ खाकों के नचलर्जे के वाक़ इलाके के बहुत से ईसाइयों के लिए रोज़मर्रा का तजुर्बा बन चुके हैं, जिनमें से अक्सरियत फ़लस्तीनियों की है। 30 साल से कम उम्र तमाम मजहबी बिरादरियों के तकरीबन निस्फ की ख्वाहिश में हिस्सा डाल रहे हैं।